درود پاک پڑھ لیں تمام احباب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وفي مقام آخر أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وفي مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وفي مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي مقام آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ قابل صد احترام بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں موجود ہماری مائیں اور بہنیں، یہ محفل پاک حضرت بابا سلیم چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے زیر صدارت اور ان کے ساتھ خلفاء بھی موجود ہیں، صوفی جاوید صاحب، تنویر صاحب اور میزبان محمد کاشف صاحب اور بالخصوص چودھری محمود صاحب، جن کی وساطت سے میرا اور آپ کا سنجوگ ہوا ہے۔ گواہ مالک کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں جتنی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی توجہات میری طرف رہیں۔ اگر آپ آگے آگے قریب آ جائیں، اس میں مزید حسن پیدا ہوگا، اور یہ بات بھی دل میں نکال لیں کہ بندے زیادہ ہوں تو محفل مزہ کرتی ہے، بندے کم ہوں تو محفل مزہ نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اصل بات اخلاص کی ہوتی ہے، اور میں آپ کو اخلاص کا واقعہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مجلس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو بعض لوگ اپنے جبے پھاڑ دیتے تھے، بعض لوگ ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات ایک ایک بیان کے بعد 70 جنازے اٹھائے جاتے تھے۔ روحانیت کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے کوئی بیان نہیں کیا۔ بیان نہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں پر وجد طاری ہو گئے، لوگ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، لوگوں نے جبے پھاڑ دیے، لوگوں نے مرنا شروع کر دیا، محفل برخاست ہوئی۔ خلفاء نے پوچھا حضور یہ راز تو بتا دیں، آپ جب لب کشائی کرتے تھے تو یہ منظر ہوتا تھا، آج آپ بولے کچھ نہیں ہے، پھر بھی یہ فضا کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے، آج میں نے تقریر نہیں کی، یہ ایک بندے کی سچی توبہ کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ فیض آ گئی، اور وہ بندہ چھوٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
وہ بندہ اتنا ہے کہ اس کا ایک قدم بغداد میں ہے، دوسرا حرم میں کھڑا تھا۔ تو یہ اصل بات بندوں پر نہیں ہوتی ہے، اصل بات اخلاص کی ہوتی ہے۔ اور محمد بخش علیہ الرحمہ نے فرمایا تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنہ باج محمد بخشا سنی جسے حویلی۔ تو یہ کون سی حویلی ہے؟ سجن کون ہے؟ اگر دل میں ساری دنیا بستی ہے، سرکار نہیں بستے، تو یہ ویلی حویلی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا والے واہ واہ نہ بھی کریں، آمنہ کے لال کی توجہ ہو جائے تو وہ حویلی آباد ہے۔ تو اخلاص، آپ نے میری باتوں کو سننا ہے، بندوں کو نہ دیکھیں کتنے ہیں، وہاں بندے نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ جی سونا میرا ویکھدا نہیں گوریاں کے کالی، وہاں نہ شکل دیکھی جاتی ہے اور نہ وہاں رتبہ دیکھا جاتا ہے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، کون کس دل سے آیا ہے۔ تو آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا، جتنی دیر میں عرض کرتا ہوں آپ نے سننا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے بڑا کرم ہم پر یہ ہے کہ ہم انسان ہیں۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، کتے نے آپ کو پکارا، کیونکہ اللہ کی مخلوقات جو ہوتی ہیں وہ پہچانتی ہیں اللہ کا ولی کون ہے۔ جانوروں کو بھی پہچان ہوتی ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے تو بڑے بڑے اولیاء نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جس کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ابھی ہم تصوف کے شہر کے گیٹ پر پہنچے ہیں اور شیخ فرید الدین عطار شہر کے مرکزی منبر پر بیٹھا ہوا راج کر رہا ہے۔ اس شیخ فرید الدین عطار نے یہ بات لکھی کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جب شراب پیا کرتے تھے تو شراب کی حالت میں دھت تھے، تو چلتے چلتے شراب خانے سے مے خانے سے نکلے، راستے میں ایک کاغذ نظر آیا، اٹھایا تو اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہیں آنکھ کھل گئی دل کی اور کہا بشر حافی یہ 6 فٹ کا تو انسان ہے، تیرے پاؤں اس کاغذ پہ آئیں جس نے تجھے بنایا۔ پھر آپ چلے گئے اور پھر اپنے گھر میں جا کے رونا شروع کر دیا، خدا کو منانا شروع کر دیا، اور پھر یہ شرط بھی رکھی کہ مالک میں گناہگار ضرور ہوں، اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو کوئی نشانی تو ضرور دے دے کہ میں زمانے والوں کو بتا سکوں کہ میرا خدا مجھ پہ راضی ہو گیا۔ آپ رو رہے ہیں اور دروازہ کھٹکا، آپ نے سمجھا مجھے کوئی شرابی یار بلانے کے لیے آیا ہے۔ آپ باہر نہ آئے، دروازہ پھر کھٹکا، پھر بھی باہر نہ آئے، بالآخر باہر والا بولا وہ بشر میں تیرا یار نہیں، مجھے خدا نے بھیجا ہے، میرے یار کو بتا دے تیری میری صلح ہو گئی۔ جب دروازہ کھلا تو بزرگ بارش ہے، وہ بیٹھ گئے پاس اور پاس بیٹھ کے کہا بشر تیرا خدا کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر کیسی کنڈیشن تھی؟ پہلے تو شراب پیا کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ کنڈیشن ہو گئی کہ آپ جوتے بھی نہیں پہنتے تھے، بغداد کے علاقے میں جوتے نہیں پہنتے تھے، جوتوں کے بغیر چلتے تھے۔ پوچھا گیا حضرت آپ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ آپ کو دھوپ نہیں لگتی؟ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ فرمایا لگتی۔ پھر جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑی مکوڑا آ کے مر جائے چیونٹی اور قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا۔ ننگے پاؤں چلنے والے کو ہاف کہتے ہیں۔ جب چلا کرتے تھے تو جانور راستوں سے گزرا کرتے تھے، لیکن جس راستے سے بشر حافی نے گزرنا ہوتا جنگلی جانور بھی وہاں پیشاب نہیں کرتے۔ یہ پہچان کی بات ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ان کے مرنے کی خبر ان لوگوں نے دی جو جانور چرایا کرتے ہیں۔ کیا بات؟ انہوں نے کہا لوگو آج اللہ کا ولی دنیا سے چلا گیا۔ اعلان بعد میں ہوئے، پہلے انہوں نے بتایا تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ہمارا تجربہ ہے، ہمارے جانور اس راستے سے کبھی گزرتے ہوئے پیشاب نہیں کرتے جس راستے سے بشر حافی گزرتا ہے۔ آج پیشاب کرنے کی علامت یہ ہے کہ آج بشر دنیا میں نہیں۔ تو پہلی بات کہ جانور بھی اللہ کے ولی کو پہچانتے ہیں۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کتے نے کلام کیا۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں،
سوال پوچھیے۔ اس نے کہا حضرت یہ بتاؤ آپ انسان کیوں ہیں، میں کتا کیوں ہوں؟ آپ حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا مجھے وضاحت کر کے بتا۔ اس نے کہا حضرت چلو وضاحت بھی کر دیتا ہوں، آپ کے انسان بننے میں آپ کا کمال کون سا ہے اور میرا کتا بننے میں میری غلطی کون سی ہے؟ ہمیں فخر ہوتا ہے نا 6 فٹ کے وجود پر، ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے مال پر، اپنے رتبے پر، اپنے منصب پر، اپنے اقتدار پر، اپنے جاہ و حشمت پر، اپنے حسن پر، اپنے روب اور طاقت پر۔ اس نے سوال کیا میری کیا غلطی ہے کہ لوگ مجھے گھروں میں جانے نہیں دیتے، کپڑے میرے سے بچاتے ہیں، اپنا آپ میرے سے بچاتے ہیں، میں کسی کے ساتھ لگ جاؤں تو لوگ کپڑے پاک کرتے ہیں، میری کیا غلطی ہے؟ اور آپ مسجود ملائک کی نسل سے ہو، آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ میں کیا چیز ہے کہ آپ کے لیے فرشتے بھی رشک کریں اور ہم سے نفرت کی جائے؟ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تو حیران ہوئے۔ تو کتے نے کہا حضرت آپ کا انسان بننا یہ اللہ کا محض فضل ہے، میرا کتا بننا یہ اللہ کی تقدیر اور فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انسان ہونا یہ سب سے بڑا فضل ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا فضل ہے انسان ہو کر خدا کو ایک ماننا اور اس کے محبوب کو سچا نبی تسلیم کرنا۔ یہی چیز خدا کو بھی پسند ہے کہ میرے بندے مجھے مانے ایک اور میرے محبوب کو سچا نبی تسلیم کریں، اور اسی زندگی پہ وقار بند رہیں، اسی بات پہ زندگی گزاریں، اور گزارتے گزارتے جب وقت اخیر بھی آ جائے تو اسلام کا فیض لے کر دنیا سے جائے۔ اور علماء نے لکھا، حدیثوں میں بھی موجود ہے کہ بندہ جب دنیا میں جیتا ہے نا بعض اوقات تنگ ہو جاتا ہے، دنیا سے تنگ ہو جاتا ہے، حالات اتنے کشیدہ ہو جاتے ہیں کہ بندے کو درد، زخم، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، بندہ دنیا بندے کو ستاتی ہے، تو بندہ پھر تنگ ہو کے اسلام کے مطابق جو جی رہا ہے تو کیا یہ اسلام کی زندگی سے تنگ آ کے پھر مرنے کی آرزو کرے؟ اسلام نے منع کیا ہے کہ دنیا سے تنگ ہو کر اگر تم مسلمان ہو تو مرنے کی تمنا ڈائریکٹ نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یتمنى احدکم الموت، کوئی بندہ تم میں سے مرنے کی آرزو نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیک ہے تو جتنے دن بڑھ جائیں گے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، جتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی اللہ کی بارگاہ میں شان بڑھ جائے گی۔ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعِيبَ، اگر وہ گناہگار ہے تو ہو سکتا ہے آج خدا ناراض ہو اور باقی اگلی گھڑی میں توبہ کر لے، خدا راضی ہو جائے اور پھر چلا جائے۔ تو مرنے کی تمنا نہ کرو، ڈائریکٹ دنیا سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا نہیں کرو۔ اور دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی مرنے کی تمنا نہ کرے۔ اگر اتنا تنگ ہو جائے کہ موت کے سوا کوئی چھٹکارا نظر نہ آئے تو اس کے لیے بھی الفاظ ہیں، فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر ضروری ہو جائے کہ اب مرنا ہی ہے تو یہ دعا مانگے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہے آئے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت عطا کر جس وقت موت میرے لیے بہتر ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں تیری دی ہوئی زندگی سے تنگ ہوں مجھے اٹھا لے۔ ہاں 3 آرزویں بندہ کر سکتا ہے، 3 آرزویں۔ پہلی آرزو یہ کہ فتنے کا زمانہ ہو، بندے کا ایمان خطرے میں ہو، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا سے اس حال میں اٹھا لے کہ مجھے فتنے سے بچا لے، یہ کہہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات شہادت کی تمنا کر سکتا ہے۔ تیسری بات مدینے میں مرنے کی آرزو بھی کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اب دعا کرتے تھے اے اللہ اپنے راستے میں شہادت عطا کر
اور موت آئے تو شہر مدینہ میں موت عطا کر۔ اللہ نے یہ آپ کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا کہ آپ جب شہید ہوئے مصلی امامت پہ مسجد نبوی میں نماز کی امامت کراتے ہوئے زخمی ہوئے، اور آئی بھی موت حضور کے مدینے میں، تو مدینے میں مرنے کی آرزو کر سکتا ہے بندہ، شہادت کی آرزو بھی کر سکتا ہے، اور فتنے سے بچنے کی آرزو بھی کر سکتا ہے، ڈائریکٹ نہیں۔ دعا یہ مانگے کہ اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے مجھے زندگی دے دے، جب میرے لیے مرنا بہتر ہو مجھے اس وقت موت عطا فرما۔ تو اسلام کی زندگی اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اسلام پہ جیے، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ اسلام کی دولت لے کر دنیا سے جائے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، آپ کو جہاں مومن کا ذکر ملے گا اس کے ساتھ کافر کا ذکر ملے گا، اپوزٹ ملے گا۔ پہلے سپارے کو پڑھ لیں، شروع کر کو پڑھ لیں تو اس میں یہی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم سے پہلے آپ پڑھیں گے تو مفلحون کا ذکر ہے، فلاح پانے والوں کے مقابلے میں آگے کفر کا ذکر ہے کہ پہلے بندے کامیاب ہیں دوسرے ناکام، کامیاب ہے مومن ناکام ہے کافر۔ اور آپ قرآن پڑھیں گے، اتنا وقت نہیں کہ میں ہر آیت پڑھوں، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، سورۃ بینہ کوئی پڑھ لیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ فرمایا جو اہل کتاب میں سے مشرک ہیں، کافر ہیں، فی نار جہنم وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ھم شر البریہ یہ سب سے برے ہیں، خدا کی مخلوق میں سے سب سے برے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جو مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں وہ اللہ کی ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ اپوزٹ آ گئی بات، آگے کیا کہا؟ وہ تو جہنم میں جائیں گے لیکن کہا کیا؟ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ فرمایا کفر کا صلہ یہ ہے کہ جہنم ہے، ایمان کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کی برگاہ میں جنت کے باغ ہے۔ تو یہ اپوزٹ بات ہے۔ آپ دیکھیں من عمل صالحا من ذکر انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ۔ فرمایا کوئی بندہ صاحب ایمان ہو، ایمان کی دولت اس کو مل جائے اور عمل صالح بھی اس کے پاس ہو، تو وہ بندہ کون ہے؟ فاولئک یدخلون الجنۃ، وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ جنت میں داخل ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں بھی بات صلہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے جب تمہیں ایمان مل گیا اس دولت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا کارساز ولی ہے، میرا مددگار ہے، آخرت میں بھی تو ہی مددگار ہے، توفنی مسلمن، جب تو مجھے دنیا سے بھیجے اگلی دنیا میں تو مجھے اسلام کی حالت میں بھیج، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، نیکوں کی سنگت عطا کر مرنے کے بعد بھی۔ حدیث پاک شرح صدور میں موجود ہے، اسی کے ساتھ اگر آپ سن لیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ بے اللہ کے ولی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے۔ یہ تو زندہ کی بات تو دور رہ گئی، اس حدیث میں کون سی بات آ رہی ہے؟ الحقنی بالصالحین میں مرنے والے نیک لوگوں کی سنگت مانگی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے نیک لوگوں کی سنگت اگر مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے تو زندگی میں جیتے جی فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ یہ حدیث میں موجود ہے۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس راوی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے فَأَحْسِنُوا كَفَنَهُ، اس بھائی کو اچھا کفن دو، وَأَجِّلُوا بِإِنْجَازِ وَصِيَّتِهِ، اچھا کفن دو اور جو وصیت اس نے کی ہے وہ وصیت جلدی جلدی پوری کرو، وَآمِقُوا لَهُ قَبْرَهُ، اس کی قبر کو اچھا بناؤ، گہرا بناؤ۔ اور کیا فرمایا وَجَنِّبُوهُ جَارَ السُّوءِ، اس اپنے مرنے والے کو برے پڑوسی سے دور کر دو۔ مرنے والے کے پڑوسی کون ہوتے ہیں؟
مرنے والے کے پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ قبروں والے. فرمایا وَجَنِّبُوهُ جَارَ السُّوءِ، اپنے مرنے والے کی قبر بھی برے بندے کی قبر کے ساتھ نہ بنا. یہ بات جَنِّبُوهُ جَارَ السُّوءِ، بد کردار اور برے بندے کے ساتھ اپنی قبر نہ بنا. پھر کیا کریں؟ سوال بنتا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا. عرض کی حل ینفع جار الصالح فی الآخرت، یا رسول اللہ کیا چنگے پڑوسی کا ساتھ قبر میں آ جائے تو کوئی نفع دیتا ہے؟ کوئی نہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عباس، اے عبداللہ بن عباس، حل ینفع فی الدنیا، مجھے یہ بتاؤ تمہارا پڑوسی دنیا میں اگر چنگا ہو تو نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عرض کی نام ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں چنگا پڑوسی ہو تو نفع ملتا ہے، اسی طرح ینفع فی الآخرت، مرنے کے بعد جس چنگے بندے کے ساتھ قبر آ جائے اس کی قبر میں فائدہ دیتا ہے. بات کو سمجھے آپ کہ چنگے بندے کے ساتھ مرنے کے بعد بھی اگر کسی کی قبر آ جائے اس پر اس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو چنگے بندے کی قبر پر ہو رہا ہوتا ہے. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر جب اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جو لمحہ بندہ اس کے قریب ہوتا ہے وہ بھی ان انوار و تجلیات کا حقدار بن جاتا ہے. تو یہ خدا کو پسند ہے، یہ مصطفیٰ کو بھی پسند ہے کہ بندہ جیے تو اچھے لوگوں میں، موت آئے تو بھی اچھے لوگوں میں. کیسے؟ ہمارا تو اسلامی معاشرہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہماری تربیت کم ہے. عورتوں کی زیادہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی فوت ہونے لگتا ہے تو عورتیں رونا شروع کر دیتی ہیں اور غیر شرعی کام شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ کیا بات ہے، میرے دوست میرے ساتھ جن کا ریلیشن کا معاملہ ہے وہ میرے کون ہونے چاہیے؟ جن کو کچھ اسلام کا پتہ تو ہو، جن کے ساتھ میں ہوٹلنگ کرتا ہوں، چائے پیتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں. دفتر میں جو میرے دوست ہیں، جو میرے گلی محلے کے دوست ہیں، جن کے ساتھ میری گپ شپ ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ یا بالمشافہ ملتے ہیں، کبھی آپس میں یہ بھی تکرار ہونا چاہیے کہ یار جانا تو ہے، یہ بھی پکی بات ہے کہ جانا ہے، جانے کا وقت متعین نہیں ہے. بندہ ہوٹل پہ بھی بیٹھا ہو مر سکتا ہے، اور جس کنڈیشن میں ہو، بستر پر سویا ہو تو مر سکتا ہے، اور راستے میں جا رہا ہو تو مر سکتا ہے، سواری پر ہو جاتے جاتے مر سکتا ہے. کسی وقت بھی موت تو آ سکتی ہے. لیکن موت آ جائے تو جو ساتھ میں بیٹھنے والے سنگی ہیں وہ فائدہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ اسلام کو یہ بات پسند ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تو نے اپنے سینے میں مجھے جگہ دی، میں چاہتا ہوں جاتے جاتے تجھے میرا فیض مل جائے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، تم جیسے جیو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی حج میں موجود تھے اور اونٹنی سے گرے، احرام باندھا ہوا تھا، اونٹنی سے گرے تو روح پرواز کر گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہی کپڑوں میں اس کو دفنا دو، اس کو خوشبو نہیں لگانی، اس کا سر ننگا رکھو. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ قیامت کو اٹھے گا متلبین، جیسے تلبیہ پڑھتے ہوئے آج گرا ہے، قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. دیکھیں، جو بندہ سجدے میں مرے گا تو سجدے میں اٹھے گا، قرآن پڑھتا ہوا مرے گا تو قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا. حضور نے فرمایا کہ اگر اچھی موت چاہتے ہو تو اچھا جینا شروع کر دو. کما تعیشون تموتون، جیسے جیو گے ویسے تمہیں موت آئے گی. ہم اچھا جینا نہیں چاہتے لیکن اچھا مرنا چاہتے ہیں. بے نمازی ہو کر بھی نماز کی حالت میں تمنا مرنے کی ہے جی. تو جب اچھا مرنا چاہتے ہیں تو اچھا جینا بھی شروع کر دیں تو اچھی موت نصیب ہو جائے گی. تو اسی لیے حضور نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. حضرت سیدنا صنابحی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت کو میں پوچھنے کے لیے گیا، ان کا وقت اخیر تھا. جب میں نے ان کو دیکھا تو میں رونے لگا اور بچھڑنے کا غم سامنے آیا.
تو مجھے حضرت عبادہ بن ثابت نے کہا ثنا بھائی کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی حضور آپ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے آپ کے جانے پہ رونا آ رہا ہے، آپ کی جدائی مجھے رلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بات سن لے، جو کچھ میں نے حضور سے سنا میں نے سب بتا دیا، لیکن ایک حدیث باقی رہتی ہے۔ اب میرا نفس، میری طاقت ختم ہو رہی ہے، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اٹھ کے بیٹھوں، میں تجھے وہ حدیث پہ بیان کر دوں جو رہتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں آخری بات بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، کہیں قیامت کے دن یہ حدیث چھپانے کی وجہ سے مجھے سزا نہ ملے۔ الفاظ یہ ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے حضور نے کہا تھا کہ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ داخل الجنت، وہ مرتے وقت یہ کلمہ کہہ دے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے قریب کا بندہ جب مرنے لگے رو نہیں، تم رو گے تو رونے سے تو نہیں رکے گا نا، واویلا کرو گے تو اس نے پھر بھی مرنا ہے کرو گے تو پھر بھی مرنا ہے، تو اچھا یہ کر دو کہ جانے والے کو جاتے جاتے اسلام کا فیض دے دو، جاتے جاتے اسلام کا فیض دے دو۔ جب اسلام کی دولت لے کر جائے گا، تم کلمہ پڑھو گے اونچی آواز سے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، جب کلمہ جاری ہو جائے گا تو یہ دولت ایمانی لے کر قبر میں جائے گا، یہ دولت موجود ہے، یہی دولت اس کو قبر میں بھی فائدہ دے گی، اس کو حشر کے دن بھی فائدہ دے گی۔ قبر میں بھی ایمان فائدہ دے گا اور حشر کے دن بھی ایمان فائدہ دے گا۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ لوگوں سب نے شفاعت کر لی، سب نے بخشش کروا لی، اب میں رب کی باری ہے، اب رب کی باری۔ حدیث میں یہ حدیث نا، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کس کی کتاب میں ہے؟ امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم، ان کی کتاب کی 3-4 جلدیں ہیں، ترجمے کے ساتھ 5 بھی آ گئی ہیں، مختلف تراجم ہیں۔ آخر میں نا انہوں نے خاتمۃ الکتاب کے نام سے ایک باب باندھا، یعنی جب کوئی بندہ کام کرتا رہتا ہے تو آخر میں وہ نتیجہ لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو مصنف کتاب لکھتا ہے نا، آخر میں اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں نے کیوں لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو غلطی ہے بندے کی طرف سے ہے، جو خوبی ہے رب کی طرف سے ہے، آپ سے جو مطلع ہو اس خامی پر وہ مجھے بتا دے، خوبیاں میری اللہ قبول فرمائے، خامیاں میری اللہ معاف کرے۔ تقریباً ہر مصنف آخر میں یہی لکھتا ہے۔ آپ نے کتاب کے آخر میں یہ بات لکھی کہ اے اللہ میں کتاب لکھتے لکھتے کوئی غلطی کر گیا ہوں تو مجھے معاف کر دے، اور معافی کی دلیل میں آپ حدیثیں لے کر آئے، معافی کی دلیل میں حدیثیں لے کر آئے۔ ان میں یہ حدیث بھی ہے کہ آخر میں اللہ اپنی شان کے لائق مٹھی بھرے گا جہنم سے، اور جہنم سے مٹھی بھر کے جنت کو بھر دے گا۔ وہ بندے کون ہوں گے؟ وہ بندے یہ ہوں گے کہ انہوں نے دنیا میں ایک بھی عمل نہیں کیا سوائے خدا کو ایک ماننے کے اور سوائے مصطفیٰ کو ماننے۔ اور دوسری حدیث میں ہے ایک بندے کے 99 دفتر کھولے جائیں گے۔ کتنے دفتر اعمال؟ 99 کھولے جائیں گے، تا حد نگاہ وسیع، ایک ایک کتاب کے ورقے ہوں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا بندے یہ بتا یہ تیرا نام اعمال ہے کسی اور کا ہے؟ عرض کرے گا مالک میرا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ بتا فرشتوں نے ٹھیک لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ ظلم تو نہیں ہوا؟ عرض کرے گا مالک نہیں، جو میں نے کیا وہی لکھا، غلط تو نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم فرمائے گا یہ بتا تیرے پاس کوئی چھٹکارے کا عذر بھی ہے، کوئی بہانہ کر سکتا ہے ہمارے سامنے کہ تو نے یہ کام کیوں غلط کیا تھا اور یہ ٹھیک کیوں نہیں کیا تھا؟ عرض کرے گا مالک میرے پاس چھٹکارے کے لیے بھی کوئی عذر نہیں ہے کہ میں اپنی بچت کروا سکوں، واقعی میں مجرم ہوں۔ اللہ اکبر، 99 دفتر ایک طرف ہے اور ایک کاغذ ایک طرف رکھا جائے گا۔ پہلے تو بدبخت تھا، پھنس گیا اعمال کی وجہ سے، ایک کاغذ جب رکھا گیا اس کاغذ کا وزن سارے اعمال پہ بھاری ہو گیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ بندہ خوش بخت ہو جائے گا، سوال ہوگا کہ اے مالک یہ دفتر کے 99 رجسٹر ان کا وزن کم ہے، یہ ایک ورقہ اس کا وزن زیادہ ہے،
یہ ورقے میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا یہ جو دنیا میں کلمہ توحید پڑھتا تھا یہ اسی کا وزن ہے۔ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم اس کلمے کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم ایمان کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں ان دو الفاظ کا وہ وزن ہے کہ 99 دفتر بھی کم ہو جائیں گے۔ یہی ایمان قیامت کے دن بندے کو بخشوائے گا، اس ایمان پہ چھٹکارا ہوگا بندے کا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا کزن تھا قارون، قرآن میں موجود ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ بندہ بڑا امیر تھا، بڑا امیر کبیر تھا، اور تورات بھی جانتا تھا اور حکمت بھی جانتا تھا، اس کے پاس بڑے درہم دینار تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، یہ خاندان کا تھا، کزن لگتا تھا، اس کو حسد ہوا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے ہر تکلیف دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ آپ پر زنا کا الزام لگایا، زنا کا الزام لگایا، یہ تفاسیر میں موجود ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ زنا کا الزام لگا تو اب اس نے زنا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پنچایت میں بلایا کہ آؤ بھائی تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، نعوذ باللہ تم نے تو عزت لوٹی ہے، یہ نبیوں کا کردار ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ محفل لگ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان تھے، لیکن جو الزام لگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پہ الزام ہے، میں اگر اپنی صفائی دوں تو یہ بات تو غلط ہے، جس کے لیے مجھے منسوب کیا گیا اسی عورت سے پوچھ لو اس کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے۔ ادھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ آج میرا صبر کام چھوڑ گیا، آج اس کو غرق کر دے، آج اس کو غرق کر دے۔ اور پھر آپ نے حدیث میں سنا ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آواز آئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا گستاخ جو تھا اس کو جب زندہ درگور کیا گیا، اب وہ جہنم کی سب سے نچلی تہ میں پہنچا ہے، اس کے پہنچنے کا اتنا بڑا آواز۔ اب اللہ کریم نے اس عورت کی زبان پہ یہ بات جاری کی کہ یہ موسیٰ پاک ہے، یہ قارون بدنیت ہے، اسی نے زیادتی کروائی ہے، موسیٰ پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن اب سزا پوری ہو چکی تھی، متعین ہو چکی تھی۔ زمین میں جب جانے لگا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ اس بات کو بھی امام غزالی نے لکھا ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کیوں؟ کہ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کا تابعدار ہوتا ہے۔ آپ خاموش کھڑے رہے کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی نہیں کہ اے موسیٰ اس طرح کرو، آپ نے کیا بھی نہیں۔ وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ قارون سے ایک غلطی ہو گئی ہے، قارون سے بہت زیادہ گناہ تو تھے لیکن اس وقت کی بات ہو گئی۔ بات کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرا پابند تھا نا، میں جب تک تجھے نہ کہتا تو کچھ نہ کرتا، لیکن میں تو خود کسی کا پابند نہیں ہوں نا، ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے موسیٰ اگر یہ زمین میں جب دھنس رہا تھا اس وقت مجھے پکار لیتا اور کہہ دیتا اے اللہ میں تجھ کو بھی مانتا ہوں، تیرے بندے کو مانتا ہوں، تو میں اس وقت بھی اس کو معاف کر دیتا۔ اب بات کیا ہے کہ خدا کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی مجھے مانے اور میرے نبی کو بھی مانے، میرے انبیاء کو بھی تسلیم کرے۔ ایمان کی جو دولت ہے یہ وقت اخیر بھی بندے کو کام آتی ہے۔ آپ نے دوسری بات لکھی کہ دو بندوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، پہلے سزا دی جائے گی، کہا جائے گا جاؤ تم جہنم کے حقدار ہو۔ جب چلے جائیں گے جہنم میں، اللہ کریم فرمائے گا دو بندوں کو، انہی دو بندوں کو بلاؤ اور میری بارگاہ میں لے آؤ۔
فرشتے لے آئیں گے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کریم فرمائے گا کہ دوبارہ جہنم میں چلے جائے۔ الفاظ موجود ہیں حدیث میں، ایک بندہ دوڑ لگا کے دوبارہ جہنم کی طرف چلا جائے گا، ایک پیاسی آنکھوں کے ساتھ دوبارہ اللہ کی بارگاہ کی طرف بار بار دیکھے گا، بار بار دیکھے گا۔ جب تھوڑا دور جائے گا اللہ فرمائے گا اس کو بھی بلاؤ، اور جس نے دوڑ لگا دیا اس کو بھی بلاؤ، اور دوڑ کے جہنم کی طرف پہنچ جائے گا۔ اللہ کریم دونوں کو بلائے گا، پہلے سے پوچھے گا جب تجھے کہا گیا کہ تو جا جہنم کی طرف، تو بار بار مڑ کے پیچھے کیوں دیکھتا رہا؟ کہے گا مالک میں یہ سوچتا تھا کہ جہنم میں اور بھی تو جل رہے تھے، مجھے بلانے میں آخر راز کیا ہے؟ تیری بارگاہ میں لایا گیا، نہ کچھ پوچھا گیا، نہ بتایا گیا، میں دیکھتا تھا کوئی راز تو ہے نا، کہ صرف مجھے ہی باہر نکالا گیا، کسی اور کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ میں بار بار اس لیے دیکھتا تھا کہ کاش دوبارہ خدا مجھے بلا لے، پوچھے تو صحیح کوئی بات، اور میں اس لیے دیکھتا تھا کہ اگر نکال لیا ہے نا تو پھر امید یہ ہے کہ دوبارہ ادھر نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا اوے بندے تجھے میری رحمت پہ امید تھی اسی وجہ سے؟ جی مالک۔ اللہ کریم فرمائے گا چل تجھے جہنم میں نہیں بھیجتے، تجھے جنت میں بھیج دیں۔ یہ ایمان بندے کو بچا رہا ہے۔ اور دوسرے کو کہا جائے گا تو جہنم میں جل کے نہیں آیا؟ جی مالک جل کے آیا، جہنم کو دیکھا نہیں کتنی سخت ہے؟ مالک پتہ ہے۔ تو جب تجھے کہا گیا جہنم میں جا، تو نے دوبارہ جہنم میں جانے کو پسند کیوں کر لیا؟ دوڑ کیوں لگا دی؟ عرض کرے گا مالک میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں نے تیرا حکم نہیں مانا ہے، تو آج تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے، تو اگر آج بھی نہ مانو کہیں دوبارہ ناراض نہ ہو جائے، تو اس لیے چلو یہ سوچا آج تو تیرا کہنا مان لوں، دنیا میں تو نہیں مانا، سزا بھگت رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا چل تو نے جو آج ہمارا کہنا مان لیا، جو دنیا میں نہیں مانے تھے سب کو معاف کرتے ہیں، تجھے بھی جنت میں بھیج دیں۔ یہ دیکھو یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں بچا رہا ہے، یہ خدا کی رحمت پر امید ہے جو ہمیں بچا رہی ہے، اور یہ ایک ہی صورت میں کام آ سکتی ہے جب ایمان ہمارے پلے ہو۔ ایمان کی دولت ہمارے پلے ہوگی تو اللہ کریم کرم فرمائے گا، اللہ کریم گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آقا علیہ السلام 2 دن صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے نہیں آئے، صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، بہت پریشان۔ ایک حدیث میں ہے کہ تلاش کر لیا تھا حضور کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور خود تشریف لائے تھے، صحابہ کے چہرے متغیر پریشان، یا رسول اللہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ آپ نے بتایا بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا چلا کہ میرا رب میری شفاعت سے میری امت کو بخشے گا، اور میری امت میں سے 70,000 بندہ بلا حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ تو میں نے سوچا میری امت تو بہت زیادہ ہے، یہ تعداد تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں چلا گیا، میں رب کے سامنے التجائیں کرتا رہا، مالک یہ تعداد تھوڑی ہے، میرے امتی گناہگار ہوں گے، یہ 70,000 والا فگر تھوڑا ہے۔ اللہ نے کہا 70,000 کے ساتھ اور 70,000 بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کی یہ تھوڑی بات ہے۔ اللہ کریم نے پھر لاکھوں میں تعداد کر دی، اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا ایک اویس وہ بندہ ہے جو 70 لاکھ لوگوں کو جنت میں ساتھ لے جائے۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ یہ حدیث مسند امام اعظم میں ہے کہ جہنم سے آواز آئے گی، حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز آئے گی یا حنان یا منان، یہ آواز آئے گی، الفاظ ہے فی قعر جہنم، جہنم کے گڑھے میں آواز آئے گی یا حنان یا منان۔ حضرت جبریل علیہ السلام ادھر ادھر دیکھیں گے آواز کس چیز کی ہے، جب سمجھ نہیں آئے گی رب کے عرش کے سامنے حضرت جبریل سجدہ کریں گے، رب کو سب پتہ ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا اے جبریل
تو نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کریں گے مالک مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ آواز تیرے نام کی آ رہی ہے، جہنم کی طرف سے آ رہی ہے، بندہ نظر نہیں آتا، آواز آ رہی ہے، میں حیران پریشان ہوں کہ تیری برگاہ میں سجدہ کر چکا ہوں۔ اللہ کریم فرمایا گا اچھا اس طرح کر، جو جہنم کے دروازے پہ جو فرشتہ کھڑا ہے اس کو جا کے کہہ دے، میرا پیغام دے دے کہ اللہ کہہ رہا ہے جا جہنم میں داخل ہو جا، جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے اس بندے کو جہنم سے باہر نکال۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچیں گے، یہ رب کا پیغام دیں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنمی کو جو جہنم کا فرشتہ ہے وہ اتنا پہچانتا ہے جتنا ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتی، لیکن وہ تلاش کرے گا فرشتہ، لیکن بندہ سامنے نہیں آئے گا، باہر آ جائے گا۔ حضرت جبریل کو یہ بات کہے گا وہ فرشتہ کہ بندہ نظر نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جاؤ۔ حضرت جبریل پھر سجدہ کریں گے اور سجدہ کرتے ہوئے پھر عرض کریں گے مالک وہ بندہ تو نہیں ملتا۔ اللہ کریم فرمائے گا اب جاؤ، جا کے فرشتے کو بتاؤ میرا بندہ یہ آواز دے رہا ہے یہ جہنم کی فلاں جگہ پر فلاں کنارے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ جائیں گے جہنم کے اس کونے میں، وہاں سے بندے کو اٹھائیں گے، بندے کو نکال کے لے آئیں گے اور پھر اس کو نہر حیات میں نہلایا جائے گا، جہنم کا اثر ختم ہو جائے گا، جو سڑ گل چکا تھا جسم وہ جسم بالکل صحیح ہو جائے گا، شکل بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کو پکڑیں گے پیشانی کے بالوں سے، پیشانی کے اگلے بالوں سے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم یہی سوال کرے گا میرے بندے تیرا فیصلہ ہم نے نہیں کیا تھا کہ تو جہنم میں چلا جائے؟ جی کیا تھا۔ تو جہنم میں جایا کہ تو نے پھر ہمیں یا حنان یا منان پکارنا شروع کر دیا۔ عرض کرے گا مالک بالکل مجھے پتا تھا میں جہنم میں اعمال کی وجہ سے آ گیا ہوں، لیکن تیری رحمت پر امید پھر بھی تو ختم نہیں ہوئی تھی نا۔ اللہ کریم فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور کرم نوازی، اللہ کی مہربانی جو ہے وہ خدا کے خوف میں ہے، خدا کی رحمت کی امید پر ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے وصال مبارک سے 3 دن پہلے کہ لا یموتن احدکم الا وہو بحسن الظن، کوئی بندہ بھی اس حال میں نہ مرے سوائے اس کے کہ اس کا گمان خدا پر اچھا ہو، کہ میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میرے اوپر کرم کرے گا، مہربانی کرے گا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یار ہم کیا چیز ہیں، اگر وہ حساب لینے پہ آئے تو ہم مارے جائیں گے، اس کی رحمت پر ہی امید تو ہے، اس کے کرم پر ہی امید تو ہے، مصطفیٰ کی نگاہ فیض پر ہی امید ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبے اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاویں میں ورگے منہ کال، تو فضل الہی ہر وقت ضرورت ہے، اللہ کا کرم ہی ایمان کی حالت میں ہے، اللہ کو پسند ہی مومن بندے ہیں جو ایمان کی حالت میں رہتے ہیں، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے ہیں اور ایمان کی حالت میں پھر اٹھیں گے تو بالآخر ایمان ان کو کام آئے گا اور ایمان کی برکت سے ہی ان کی نجات ہوگی، ایمان والوں کی ہی حضور شفاعت کریں گے، ایمان والوں کی ہی صلحاء فقہاء نیک بندے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے کے نماز جنازہ کی دعا میں کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا
وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. یہ دعا ہے. اسی دعا میں بھی اسلام کا فیض موجود ہے کہ بندے جس چھوٹے بچے کو تو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں مجھ سے کہہ دے اے اللہ اس بچے کو میرا فرد بنا دے. فرد پتہ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں قافلے جاتے تھے، عرب میں قافلے جاتے تھے. اہل عرب کے قافلے جب جاتے تھے تو ہمارے یہاں بھی یہ مشہور ہے کہ ہم کسی دربار پہ ایسی جگہ جہاں کھانے پانے کا انتظام نہ ہو وہاں جاتے ہیں تو پہلے 1-2 دن پہلے 2-4 بندے بھیج دیتے ہیں. وہ وہاں جائیں گے، ہمارا جانور لے جائیں گے، ذبح کریں گے، اس کا گوشت بنائیں گے، وہاں خیرات ہوگی، وہ تیار کریں گے. جب دوسرے دن ہمارے گھر والے علاقے والے جائیں گے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، پہلے سے کھانا تیار ہوگا، پہلے سے وہاں رہائش کا انتظام ہوگا. یہ بعد میں آنے والے مہمانوں کو ٹینشن نہ ہو. عربی میں جو پہلے جانے والے بندے ہیں جنہوں نے انتظام کیا بعد میں آنے والوں کا، اس کو عربی میں فرد کہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا انا فرۃ لکم علی الحوض، میں تمہارے لیے حوض پر فرد ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امتیو تم قیامت کے دن کی پیاس، پل صراط کی گرمی جب سہ کے آؤ گے آگے حوض کوثر پہ مصطفیٰ کریں گے اور جام کوثر تمہیں عطا کریں گے تو تمہاری پیاس کو بجھا دیں گے. اللہ اکبر. اب فرد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پھر کیا کہ اجر اور ذخر. اے اللہ اسی بچے کو جو نابالغ ہے اس کو ہمارے لیے باعث اجر بنا اور خزانہ بھی بنا، اور وجعلہ لہ شافعا ومشفعا، اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا اور ایسی شفاعت والا بنا کہ جس کی شفاعت تجھے بھی پسند ہو. تو اب دیکھیں یہ اسلام کا فائدہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، لیکن کافر کی نہ، ایمان والے کی. سبحان اللہ. ایمان والے کو ایمان بچا لے گا. ایمان بڑی چیز ہے. خدا کی بارگاہ میں خدا کو یاد کر کے گڑ گڑانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بندہ جب اسلام میں بوڑھا ہو جائے نا اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. حدیث پاک میں موجود ہے کہ 80 سال کی عمر کو جب بندہ پہنچ جائے، 80 سال کی عمر کو اللہ کو اس بندے سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے. سفید جو بال ہیں ان سے اللہ کو زیادہ پیار ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات کے بارے میں موجود ہے کہ آپ کے پڑوسی تھے جو غیر مسلم تھے، اور غیر مسلم پڑوسی کی بچی نے اپنے باپ سے پوچھا ابو جان ہمارے جو قریب گھر ہے اس گھر سے ساری رات رونے کی آوازیں آتی رہتی، یہ بندہ کون ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا یہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو ساری رات خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے روتا ہے. امام اعظم کی شان کا پتہ ہے کتنی شان ہے؟ 100 مرتبہ خدا کا دیدار ہوا عالم رویا میں آپ کو، 100 مرتبہ، اور 100ویں مرتبہ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تو کرم تو کرتا ہے، اس گناہگار کو کوئی الفاظ سکھا دے جو یہ پڑھے تو معاف کر دے. اللہ کریم نے آخری ملاقات میں خواب کے عالم میں دعا سکھائی، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اے اعظم، اے امام مسلمانوں کے، میں رب ہو کے تجھے القاء کرتا ہوں، یہ دعا تو پڑھ تجھے میں جنتی بنا دوں. اتنے بڑے امام جب روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو الفاظ کون سے ہیں دعا کے؟ آپ کہتے ہیں اے اللہ میں گناہگار بندہ ہوں، میں سیاہکار بندہ ہوں، میرے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے میرا چہرہ جو ہے اس پہ داڑھی ہے سفید، یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی ادا ہے، اس نسبت کا صدقہ مجھے معاف کر. تو اسلام میں کہاں عزتیں ہمیں ملی. ہمیں چاہیے کہ ہم عزتوں کو سنبھال کے رکھیں، ان باتوں کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ حدیث میں موجود ہے بندہ خدا کے خوف سے روئے اور روتے روتے آنسو نیچے آ جائیں رخسار پر، اللہ اس جگہ کو جہنم پہ حرام کر دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ جب خدا کے خوف سے جھرجھری لیتا ہے اس کا جسم کانپتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس سے بھی بڑی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کو دنیا میں خدا یاد آیا اور بندے نے رونا شروع کیا
آنکھ کے اندر آنسو بنا مگر باہر نہ آیا، ایک بال کی جڑ جو ہے وہ تر ہو گئی خدا کے خوف سے۔ قیامت کا دن ہوگا، بندے کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اس کے اعمال جنت میں لے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ بندہ گنہگار ہے۔ جب فیصلہ ہوگا تو ایک بال بولے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ تھا، جو تیرے خوف سے روئے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ یہ تیرے خوف سے رویا، میری جڑ تر ہو گئی تھی، اب مجھے بھی اس کے ساتھ بھیجے گا، میں تو رو چکا ہوں نا، یہ اگر جانے کے قابل نہیں ہے تو مجھے تو جہنم میں نہ ڈال، یا تو اس کی آنکھ سے مجھے نکال کے باہر کر دے، یا میں کہتا ہوں میں اکیلا کیسے رہوں گا، اس کے جسم کا حصہ ہوں، میری وجہ سے اس پہ کرم کر دے۔ اللہ کریم اس بال کو آنکھ سے جدا نہیں کرے گا، بلکہ اس بال کی وجہ سے بندے کے گناہ کو معاف کرے گا۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے۔ اللہ ہمیں زندگی بھی اسلام کی دے، موت بھی اسلام کی عطا فرمائے۔ ہمارے گھروں میں اسلام کا فیض ہو، ہماری زندگی میں اسلام کا فیض ہو، اخلاق حسنہ کا ہم پیکر ہوں۔ اللہ کریم جب ہم دنیا سے جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے فیض کا صدقہ ہمیں کلمے کی توفیق ہو اور ایمان کی دولت دنیا سے لے کر جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔